ہم دنیا کے لیے جتنی بھی توڑ کرتے ہیں، دنیا کو ہم بچا نہیں پاتے۔ موت سے بچنے کے لیے جتنی کوشش کرتے ہیں، موت سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور جتنی کوشش ہم موت سے بچنے کی کرتے ہیں، اس کی آدھی کوشش بھی اگر ہم جہنم سے بچنے کے لیے کریں تو ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ مگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پڑھے لکھے دور میں ان 1400 سال گھسی پٹی پرانی باتوں کو کون سمجھے اور ان کی کیا حیثیت؟ آپ کے پاکستان کی ایک مشہور گانے والی تھی جس کا نام نور جہاں تھا۔ بالکل اسی کے مد مقابل انڈیا میں ایک خاتون تھی جس کا نام لتا تھا، ساتھ میں شاید منگیشکر بھی لگاتے تھے۔ دونوں آواز کی خوبصورتی میں بڑی مشہور تھی، پیسہ بھی بڑا۔ انڈیا کی جو گلوکارہ تھی وہ بیمار ہوئی، یہ اس کی زندگی کی آخری بیماری تھی۔ اس کو جگر کا بھی کوئی عارضہ لاحق ہوا، کینسر کی بھی کوئی شکل بنی، ہاسپٹل میں گئی، رو رو کے بیان دیتی تھی کہ میں اتنا بڑا، جسے آپ کہہ لیں کہ 20 کنال 30 کنال اتنے بڑے گھر میں رہے، میں نے دولت کمائی اور اتنا بڑا گھر بنایا، اور آج میں ہاسپٹل کے ایک کمرے میں۔ کہتی تھی کہ میرے گھر میں اس وقت کئی ہزار ساڑیاں ہیں جو میں ہر تقریب میں ایک ساڑی بدلا کرتی تھی، اور جو ایک دفعہ پہنتی تھی دوبارہ وہ نہیں پہنتی تھی۔ لیکن آج میں کئی دنوں سے ہسپتال میں مریضوں کے ایک مخصوص لباس کے اندر، پھر وہ بتاتی تھی کہ میں نے اپنے ہیئر سٹائل بنانے کے لیے بالوں کی ڈیزائننگ، کٹنگ، کلرنگ، اس کے لیے میں نے بڑا مہنگا ہیئر ڈریسر گھر پہ رکھا ہوا تھا جس کو میں منتھلی پے کرتی تھی، لیکن اللہ نے بیماری ایسی لگائی کہ اکثر جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں، ان کو جو میڈیسن دی جاتی ہے اس سے ان کے بال جھڑ جاتے ہیں، سر سے گنجی ہو، اس سر کے لیے جس کے لیے لاکھوں روپے منتھلی پر ہیئر ڈریسر رکھے۔ پھر کہتے ہیں کہ گھر میں کئی گاڑیاں، نوکروں کے لیے الگ، بچوں کے لیے الگ، میرے لیے الگ۔ میں ہر سال نئے ماڈل کی مہنگی ترین گاڑی خریدتی، لیکن کتنے مہینے ہو گئے میں اب ویل چیئر پہ سفر کرتی ہوں۔
گاڑی میں نہیں بیٹھتے. میں بڑے بڑے ریسٹورانٹ ہوٹلوں پہ جیسے کراچی سے بھی لوگ جاتے ہیں اور یہ ٹینڈو آدم پتہ نہیں ٹینڈو جام جاتے ہیں سجی کھانے چلتے. میں ایک دفعہ وہاں سے گزرا تو ساتھیوں نے کہا کھا لے. یقین مانیے کسی کام کی نہیں، وہ چبائی نہیں جاتی اتنی سخت. لوگ پاگل ہیں، کراچی سے جا رہے ہیں وہاں سجی کھانے. تو وہ کہتی ہے کہ میں کوئی ریسٹورینٹ ایسا نہیں چھوڑا جو کھانے پکانے میں معروف اور مشہور ہو، وہاں کے شیف بڑے معروف ہوں. لیکن کئی مہینے ہو گئے ہسپتال والے مجھے پھیکا سوپ پلاتے ہیں ابلی ہوئی چیزوں کا، جس میں نہ نمک نہ مرچ نہ گھی کچھ بھی. پھر اس سوپ کا بھی ذائقہ نہیں پتا چلتا. کیوں کہ ناک سے نلکیاں لگی ہوئی ہیں اور نرسیں ناک سے چمچ چمچ اس کا لکوڈ کا ڈالتی ہیں اور ڈائریکٹ پیٹ میں چلا جاتا ہے. ذائقہ بتانے والی جو زبان اس کو وہ غذا لگتی نہیں تو ذائقے کا کیسے پتہ چلے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ دنیا کتنی بے وفا. اور صحابہ کرام کی سمجھ میں یہی بات آ گئی تھی جو آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک بات فرمائی تھی، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ وجنت الکافر، اور کافر کے لیے بہشت. کافر کے لیے بہشت. قید خانے کا تصور کیوں بھی کہ جب بندہ جیل میں ہوتا ہے تو وہ فرمائشیں نہیں کر سکتا. آج میں قورمہ کھاؤں گا، آج میں فلان جگہ کی بریانی کھاؤں گا، آج میں نہاری کھاؤں گا، آج میرا لال قلعے کے بوفے کا دل چاہ رہا ہے. جیل میں فرمائشیں نہیں ہوتی. وہ تو ایک دال ابال کے دیتے ہیں، چنے ابالے ہوئے ہوتے ہیں، چنے گن کے ڈالتے ہیں اور باقی سارا پانی بھر دیتے ہیں. آپ کو پسند آئے کھاؤ اور نہیں پسند آئے نہ کھاؤ، ہماری بلا سے. اللہ کے رسول نے تصور یہ دیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ. تمہیں دال ملے، ساگ ملے، چٹنی ملے، کچے پیاز ملے، کھا کے بولو الحمدللہ، کیونکہ یہ تیرا گھر ہے ہی، یہ تیرا گھر ہے ہی نہیں. سب کچھ عارضی ہے. پھر اللہ کو دیکھو کہ بندوں کے ساتھ اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کا پیار. اس قدر ہے سورہ الف لام میم سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی آیات، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ جو مما رزقناہم ينفقون اتنا پیار بھرا ہوا ہے اس جملے میں کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اپنا کچھ خرچ نہیں کرتے، جو ہم نے دیا ہے اس کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میرے بندے
پیسے میں دیتا ہوں، میرے پیسے سے تو حج کر، ثواب تو لے، پیسے میرے، ثواب تو لے، میں پیسے دیتا، مسجد بنا، میرے پیسوں سے مسجد بنا، جنت تو لے، میں کچھ نہیں لیتا تجھ سے، مما رزقناہم ينفق، میرے بندے میرے پیسوں سے زکات دے، پیسے میرے دے، ثواب تو لے، میں تجھ سے کچھ نہیں لیتا۔ لیکن یہ باتیں ہماری سمجھ میں بالکل نہیں ہے، سر سے گزر جانے والی۔ یقین مانیے اگر بندے کو یہ خیال ہو اور یہ دو باتیں، عقیدہ توحید اور رزق حلال، ایک مسلمان کی زندگی میں یہ دو باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، رزق حلال اور عقیدہ توحید۔ توحید نہ ہو بندگی کا کوئی فائدہ نہیں، حرام کھاتا ہو بندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا ڈالا، 10 درہم میں سوٹ بنوایا، جب تک وہ سوٹ اس کے جسم پہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز، فرض، نفل، سنت کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بالکل ویسے ہے جیسے مشرک کا کچھ قبول نہیں کرے گا، حرام کھانے والے کا بھی کچھ قبول نہیں کرے گا۔ حرام کے کھانے کے کئی طریقے، ہم جو چیز کھا رہے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر حرام نہ ہو، جیسے کہ بریانی والے نے کہیں کتے کی بریانی تو نہیں بنائی گی، اگر پتہ چلے کتے کی بریانی ہے تو سارے اسے پکڑ کے ماریں گے، پولیس کے حوالے کریں گے، یہ ہمیں حرام کھلا ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ کتے کی بریانی تو حرام ہے، میں اس سے لڑ رہا ہوں، میرا سارا کاروبار سودی ہے، وہ بھی تو حرام ہے، اس پہ میں کیوں نہیں لڑتا؟ خود سے، اپنے ضمیر سے میں کیوں نہیں لڑتا؟ وہ بھی تو حرام ہے جیسے کتا حرام۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے پاس آئے کہ مجھے پاک کر، آپ نے منہ پھیرا، پھر آگے آ گیا، آپ نے پھر منہ پھیرا، پھر آگے آ گیا، 4 دفعہ آپ گھومے، وہ بھی 4 دفعہ۔ آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ اسے سنسار کیا گیا، مارا گیا۔ صحابہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ رکھا، اور رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد سفر آیا، صحابہ سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس مجلس میں شریک ہے، لیکن آپ تھوڑا آگے ہیں، لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چلتے چلتے فارغ نہیں رہتے، ہم برائی کسی نہ کسی کی جو اس وقت موجود نہ ہو برائی شروع کر، تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یار ماعز کو اللہ نے کتنا موقع دیا تھا، چلو گناہ کیا تھا تو کسی نے دیکھا تو نہیں تھا نا، کتنا پاگل ہے، خود آ گیا مرنے کے لیے کہ میرے کو ہاتھ جاری کرو، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، چلو چلا جاتا، پھر آگے آ گیا، آپ نے 4 دفعہ منہ پھیرا، 4 دفعہ آگے آ گیا، کتنا پاگل آدمی، اور آخر کتے کی موت مارا گیا۔
آخر کتے کی موت مارا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، لیکن آپ چپ رہے، آپ چپ رہے، سفر جاری رہا۔ آگے گئے تو ایک گدھا مرا ہوا پڑا، ایک تو گدھا اور پھر وہ بھی مرا ہوا۔ آپ نے وہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے نا، آواز سے بھی بندہ اپنے دوستوں کو، ساتھ رہنے والوں کو آواز سے بھی پہچانتا ہے، بھلے دیکھ نہ رہا ہو، آواز سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں فلاں بندے کہاں ہیں، وہ جو ماعز اسلمی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو کھاؤ، وہ جو گدھا مرا پڑا تھا، آپ نے فرمایا اس گدھے کو کھاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو گدھا ہے اور حرام ہے، ہم اسے کیسے کھائیں؟ آپ نے فرمایا جو کچھ تم ماعز اسلمی کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا، تمہاری یہ حقیقت بالکل ایسے ہے جیسے کسی نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا۔ مرا ہوا گدھا تو تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، غیبت جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے وہ تمہیں اچھی لگ رہی۔ بلی کی بریانی کوئی نہیں کھائے گا، لیکن رشوت ہمیں بری نہیں ہے، کوئی حد نہیں۔ حتیٰ کہ پولیس والے کو بھی بولو نا یہ کتے کی بریانی ہے دیسی گھی میں بنی ہوئی، وہ بھی نہیں کھائے گا۔ اور ٹریفک والا موٹر سائیکل کو روک کر 50 روپے لینے کو ناجائز نہیں سمجھے گا، اسے کھائے آرام سے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ کیسے آئے گا اثر؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جسم نبت بالحرام، حرام کی غذا سے پلا، جو جسم حرام کی غذا سے پلا، وہ جنت کی بجائے جہنم کا زیادہ حقدار ہے، جنت کے بجائے جہنم کا زیادہ حقدار۔ حرام کی کئی شکلیں ہیں، ہمارے سامنے صرف یہ ہے روٹی میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، کمائی کیسی ہے اس کی نہیں، بچے نے پیشاب نہ کر دیا ہو سالن میں، چونکہ یہ حرام اب نہیں کھائے گا کوئی، لیکن سالن خریدا کس پیسوں سے ہے اس کی نہ ہمیں ضرورت ہے پوچھنے کی، نہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ پڑوس کی مرغی آپ کی دیوار پہ چڑھی، آپ نے اپنے گھر میں دانا ڈالا، وہ نیچے اتر آئی، آپ نے پکڑا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، ذبح کیا، اس کے کھم سارے تھیلی میں ڈالے اور گوشت پکایا کھا۔ حالانکہ مرغی حلال ہے، لیکن آپ کے لیے یہ حرام۔ حلال ہونا، طیب ہونا، پاک ہونا، کھانے پینے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، پاک ہونا، حلال ہونا، اور ہر حلال چیز پاک ضرور ہوتی ہے، لیکن ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی۔ جیسے بلی پاک ہے، آپ کے کپڑوں کو لگ جائے، گود میں بیٹھی رہے، آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، لیکن حلال نہیں، آپ کھا نہیں سکتے۔ لیکن ہر حلال چیز پاک ضرور ہوتی ہے۔ طیب کیا ہے کہ وہ چیز حلال تو ہوتی ہے، پاک بھی ہوتی ہے، لیکن جو آپ کو اس کا حاصل کرنے کا جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ طریقہ ناجائز تھا، اب وہ طیب نہیں ہے۔ کھانے کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ مثلا کاروبار کرنا حلال،
آپ کوئی بھی جائز کاروبار کریں، کپڑے کا کاروبار کریں، سونے کا کاروبار کریں، دودھ کا کاروبار کریں، اگر آپ ملاوٹ نہیں کرتے تو آپ کا حلال کاروبار. لیکن اگر آپ قبضے کی دکان میں بیٹھ کر کاروبار کرتے ہیں، دکان قبضے کی ہے اور آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ چاہے حلال کاروبار کر رہے ہیں لیکن اب یہ طیب نہیں رہا، اب یہ حرام، اب اس سے جو انکم ہوگی آپ کی حرام کی ہوگی. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ میں تو اپنا کاروبار کرتا ہوں، صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، وقت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وقت دیتا ہوں. چور بھی وقت دیتا ہے، محنت کرتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے رہتا ہے، پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے، پولیس کی گولی لگنے کا ڈر ہوتا ہے، مرے جانے کا ڈر ہوتا ہے، دیوار پھلانگ کے ٹانگ کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے. چور جتنی محنت کون کرتا ہوگا؟ لیکن محنت آپ کے کاروبار کو، آپ کے کام کو حلال نہیں کرتی. حلال کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے کچھ شرائط رکھی، کچھ قواعد و ضوابط رکھی جو اسے حلال بناتے ہیں. میرے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مریں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہم مریں ہمارا رب ہم سے راضی ہو، تو اس کے لیے آپ کو اللہ سے ڈیل زندگی میں کرنی پڑے گی. مرنے کے بعد کوئی ڈیلنگ نہیں، کوئی ڈیل نہیں. اسرائیل جب سامنے آ جائے آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں. آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ روز جنازے دیکھتے ہیں، جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، جنازوں کو کندھے دیتے ہیں، ان کے لیے قبریں کھدواتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کندھے دلوائے ہیں نا جنازوں، حالانکہ بس باہر کھڑی ہوتی ہے، یہاں سے وہاں تک صرف 4 بندے بھی کرکا دے کے جا سکتے، کوئی اتنا نہیں تھکیں گے. لیکن شریعت نے اس پہ ثواب رکھا اور لوگ تھوڑی تھوڑی دیر میں کندھے بدلتے ہیں. شریعت یہ ایک نقطہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ دیکھو، مرنے کے بعد تم اپنوں پر بھی بوجھ بن چکے ہو. جن کے لیے تم نے حرام جمع کیا نا، وہ بھی کندھے بدل رہے ہیں، وہ بھی کندھے بدل رہے ہیں. اب مرنے کے بعد تم زندوں پر بوجھ بن چکے ہو. ہر منٹ، آدھے منٹ کے بعد وہ کندھا چڑھا کے دوسرا، وہ چڑھا کے دوسرا. اللہ تعالیٰ یہ اشارے ہمیں دیتا ہے، ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سمجھو. حالانکہ جس نے قبر کو دیا وہی ساری مٹی ڈال سکتا ہے، لیکن وہاں جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی کہا کہ 3 چلو 3 لپے بھر کے ڈالو. کیوں؟ تاکہ تمہیں بھی احساس ہو اور مرنے والے کو بھی پتا چلے کہ آج میرا دوست، میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا جگری یار، وہ بھی مجھ پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہے، وہ بھی مجھ پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہے، کوئی بھی میرے کام نہیں. فرمایا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. بظاہر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مخاطب کیا، یا ایھا الرسل، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو. حالانکہ انبیاء سے حرام کھانے کی توقع نہیں، اس کے باوجود اللہ نے انبیاء کو مخاطب کر کے فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو. گورا حلال کھانے کے بعد
نیکی کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، حرام کھانے کے بعد کچھ کرو گے تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی فائدہ۔ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، یقین مانیے پڑوسی اس سے تنگ ہے، ہر بندہ محلے والا اس سے تنگ ہے، لیکن وہ مسلمان۔ اللہ کے رسول کے سامنے جنازہ گیا، دیکھیے دنیا میں بھی آپ ووٹ لیتے ہیں نا، کونسلر بننے کے لیے، ایم این اے بننے کے لیے، ایم پی اے بننے کے لیے آپ ووٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے جنت میں جانے کے لیے بھی ووٹ رکھے ہیں، آپ ووٹ لیں گے تو جنت میں جائیں گے، ووٹ نہیں لیں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ آپ تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے جنازہ گیا، یہ خاتون کا جنازہ تھا، بڑی صدقہ خیرات کرتی تھی، بظاہر بڑی نیک تھی، نماز روزے نفل بہت کرتی تھی، زبان کی بڑی گندی تھی، بد اخلاق، تلخ زبان، لڑاکو، جھگڑالو۔ صحابہ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ وہ عورت ہے، نماز روزے بہت کرتی تھی، بہت نیک تھی بیچاری، لیکن آج جب یہ مری ہے نا، پورے محلے نے سکھ کا سانس لیا ہے، سکھ کا سانس لیا ہے، سارا محلہ اس سے تنگ تھا، اس کے اخلاق سے۔ آپ نے سنتے ہی فرمایا دوزخ میں جائے گا، سنتے ہی فرمایا دوزخ میں جائے گا، پبلک کے ووٹ سے، پبلک کے ووٹ سے۔ ایک اور جنازہ ہے، لوگوں نے بالکل اس کے الٹ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت نماز روزہ کم کرتی تھی، کم کا مطلب بس فرض وغیرہ پڑھ لیتی تھی، زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، روزے رمضان کے رکھ لیتی تھی، زیادہ نفلی روزے نہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو دے دیتی تھی، نفلی زکوٰۃ کا صدقے کا اہتمام نہیں کرتی۔ لیکن یا رسول اللہ زبان کی یہ اتنی میٹھی تھی، اتنی میٹھی تھی کہ آج جب یہ مری ہے نا، سارا محلہ اشکبار اس کے مرنے کا، ہر آنکھ رو رہی کہ اسے نہیں مرنا چاہیے تھا، یہ تو اتنی اچھی تھی۔ آپ نے پبلک کا یہ ووٹ لیتے ہی فرمایا یہ جنت میں جائے۔ آپ نے کبھی جائزہ لیا؟ علیحدگی میں بیٹھے کبھی جائزہ لیا ہم نے کہ جب ہم مریں گے پبلک ہمارے مرنے پہ سکھ کا سانس لے گی؟ ہم نے پبلک کو تنگ کر رکھا ہے یا ہمارے بعد دعائیں کرے گی؟ کیا کرے گی؟ یہ کبھی سوچا ہم نے؟ اور اسی پر جنت کا دار و مدار ہے، اور اسی پر دوزخ کا دار و مدار۔ یہ تو ہر بندہ اپنا تجزیہ کر سکتا ہے، میں نے اپنے پیچھے دوست چھوڑے ہیں یا دشمن چھوڑے ہیں؟ آپ کے پیچھے دعائیں کرنے والے ہیں یا بد دعائیں کرنے والے؟ کیا کرنے والے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کوئی ایسی دعا کرو اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس بندے کو کہتے ہیں جس بندے کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا۔
آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے ایسی دعا کرو کہ میں اللہ سے جب بھی کچھ مانگوں اللہ مجھے دے، میری دعا قبول۔ آپ نے دعا کرنے کی بجائے اسے ایک نسخہ بتایا۔ وہ نسخہ یہ بتایا، آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب، اپنی روزی کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اپنی روزی کو حلال کر لے اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ کتنا آسان نسخہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، ہم جیسے دنیا داروں کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ حلال سے پورا نہیں پڑتا نا، حلال کم ہوتا ہے، اس سے پورا نہیں پڑتا جب تک حرام کی آمیزش نہ ہو، جب تک حرام کی آمیزش نہ ہو۔ میرے بھائی، بظاہر یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ باتیں تکیہ نوسی پرانی باتیں بھی لگے، کسی پیٹی بھی لگے، لیکن میرے بھائی جنت پہ جانے کے لیے ایسا تو کرنا پڑے گا اگر جنت میں جانا۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی، حرام سے خود کو بچایا، حلال کا انتخاب کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کے نام کا ذکر بھی کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت تو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ارے تم دنیا کو کیسے ترجیح دیتے ہو؟ یا تو دنیا تمہیں چھوڑ جائے گی، اور اگر دنیا نے نہ چھوڑا تو تم دنیا کو چھوڑ جاؤ گے، اور آخرت کو بھولے بیٹھے ہو جو کہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے۔ لیکن ہم تو چونکہ کاروباری ہیں نا، ہمارا حساب کتاب بالکل الگ ہے، نو نقد نہ تیرا ادھار، جنت تو ساری اس کی ساری ادھار، پورے ادھار، جنت کے محل ادھار، جنت کی نعمتیں ادھار، لیکن دنیا تو نقد ہے، دنیا تو نقد ہے۔ آپ کسی بھی کاروباری سے کہہ رہے ہیں کہ یار میں ایک ہفتے بعد تیرے کو 15 روپے دوں گا، اس وقت میرے پاس 12 روپے، وہ کہے گا یار 12 دے جائے۔ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں چونکہ یہ نقد ہے۔ میرے بھائی، یہ جو زندگی کے 4 دن ہیں، اگر ہم نے اللہ سے ان 4 دنوں میں بنا لی، یقین مانیے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے، سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ میرے بھائی، زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ ہے، صرف ایک سانس کا فاصلہ، دنیا اور آخرت کے درمیان بھی ایک سانس کا فاصلہ ہے۔ یہ 2 جہاں کیا ہے؟ یہ سانسیں چلتی رہیں تو یہ جہاں، اگر رک گئی تو وہ جہاں، اتنا سا فرق ہے۔
सांस चलती रहे तो आपके लिए दुनिया है, सांस चलते चलते जिस टाइम रुक जाए अब आपके लिए वो जहां है। इन दो जहां के दरमियान फासला एक सांस का, चलती रहे तो ये जहां, अगर रुक गई तो वो जहां। कितना फासला है। और जिंदगी की बेसवाती, दुनिया की बेसवाती हमें मालूम है लेकिन हम मानते नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आखिरत पर यकीन करने, हलाल खाने, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए और मरने से पहले अल्लाह से माफ़ी की डील कर लेने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।